مالی اعتبار سے بھی ایک دوسرے کا پورا حق ادا کیا۔ دو واقعات آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ زین العابدین رحمہ اللہ کے پاس عراق سے ایک گروہ آیا، ایک قافلہ آیا، آ کر بیٹھے تو وہ باتوں باتوں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ تو زین العابدین رحمہ اللہ کو غصہ آیا۔ انہوں نے کہا اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الحشر پہلا رکوع ہے 28واں پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، کہ مسلمانوں کے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا، مکہ سے ہجرت کرنے والے صحابہ مراد ہیں۔ تو ان قافلے والوں سے پوچھا تمہارا ان لوگوں سے تعلق ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر اگلی آیت پڑھی والذین تبوؤا الدار والایمان، کہ جن لوگوں نے مکہ سے آنے والوں کو ٹھکانہ دیا اور ان سے محبت کی، انصار مدینہ مراد ہیں، کہ تمہارا ان سے تعلق ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو بڑے گروہ صحابہ کے تھے، ایک مکہ والے مہاجر، ایک مدینہ والے انصار۔ انہوں نے کہا ہمارا ان دونوں گروہوں سے تعلق نہیں ہے۔ تو زین العابدین رحمہ اللہ نے اگلی آیت پڑھی والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ جو ان دو گروہوں کے بعد آئے، صحابہ کے بعد جو مسلمان دنیا میں آئے، وہ اپنے سے پہلے صحابہ کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یا اللہ ہمیں بھی اور ہم سے پہلے جو مسلمان دنیا سے گئے ان کو معاف فرما، کہ بعد میں آنے والے پہلے مسلمانوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور تم برا بلا کہتے ہو۔ میں کہتا ہوں تمہارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کہ مسلمانوں کے تین گروہ ہیں، مہاجر ہو گئے، انصار ہو گئے، بعد میں آنے والے ہو گئے، تمہارا ان تینوں گروہوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابو عروہ زبیری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں امام مالک رحمہ اللہ کے پاس تھا تو صحابہ کے بارے میں کچھ بندے باتیں کرنے لگے، تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں صحابہ کی یہ صفت بیان کی لیغیظ بہم الکفار، اللہ نے صحابہ کو فتح اس لیے دی، مال اس لیے دیا، خوشیاں اس لیے دیں تاکہ کفار کو جلن ہو، کفار کو تکلیف ہو۔ تو فرمایا جس کو صحابہ سے تکلیف ہوتی ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے، کیونکہ اللہ نے کفار کی صفت بیان کی کہ مسلمانوں سے صحابہ سے جلنے والا کافر ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ لیغیظ بہم الکفار سورۃ الفتح کی آخری آیت ہے کہ اللہ نے صحابہ کو آپس میں اتفاق اور محبت دیا، عبادت کی توفیق دی اور بڑی بڑی فتوحات دیں، وہ اس لیے دیں تاکہ کفار کو تکلیف ہو۔ مسلمانوں کو جب خوشی ملتی ہے تو کفار کو جلن ہوتی ہے، مسلمانوں کو تو جلن نہیں ہوتی، مسلمان تو خوش ہوتے ہیں۔ پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمان ہیں، اگر ان پر کوئی فتح آتی ہے، اچھے حالات آتے ہیں تو دنیا میں رہنے والے دیگر مسلمان خوش ہوتے ہیں، مسلمانوں پہ تکلیف آئے تو تنگ دل ہوتے ہیں۔ کافر خوش ہوتا ہے مسلمانوں کی تکلیف سے۔ عباسی پہلا خلیفہ صفاح تھا، جب پہلا خلیفہ بنا خطبہ دینے لگا، انتہائی ظالم تھا، بہت زیادہ بنو امیہ کے لوگوں کا قتل عام ہوا، پھر یہ خلیفہ بنا، اس طرف میں نہیں جاتا۔ پہلا خطبہ دینے لگا تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ہمیں انصاف دلائیے۔ تو صفاح نے کہا یہ سب حضرات کے لیے بڑی قیمتی بات ہے۔ اس نے کہا ہاں کون سا انصاف؟ اس نے کہا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حصہ ابو بکر نے نہیں دیا، ہمیں انصاف دلاؤ۔ جس طرح یہ مشہور کر دیتے ہیں باغ فدق نہیں دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ ما ترکنا صدقۃ، بخاری شریف میں حدیث ہے لا نورث ما ترکنا صدقۃ۔ وہ لمبی بحث کی طرف نہیں جاتا، صرف جواب آپ کو سکھا رہا ہوں۔ صفاح نے کہا اچھا چلو ابو بکر نے نہیں حصہ دیا، تو ابو بکر کے بعد خلیفہ کون بنا؟ اس نے کہا عمر بنا۔ اس نے کہا عمر نے بھی نہیں دیا۔ اس نے کہا عمر نے بھی نہیں دیا۔ اس نے کہا پھر کون بنا؟ اس نے کہا حضرت عثمان بنے۔ انہوں نے کہا اس نے بھی اسی ظلم کو قائم رکھا؟ اس نے کہا ہاں قائم رکھا۔ اس نے کہا پھر کون بنا؟ پھر کون خلیفہ بنا؟
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مہینے یا 6 مہینے بعد دنیا سے چلی گئی تھی. حصہ تو خاوند کو ملنا تھا، بچوں کو ملنا تھا. حسن حسین بھی موجود ہیں، باپ خلیفہ بنا. اب اسے اختیار ہے جو مرضی کرے، اپنا حق لے سکتا تھا. کوئی رکاوٹ تھی؟ نہیں تھی. صفاح نے کہا اب بتا کون خلیفہ بنا؟ پھر خاموش ہو گیا. فرمایا اگر میرا پہلا خطبہ نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا. صحابہ نے کہاں ظلم کیا؟ وہ تو لاکھوں کھڑے ہو کے خرچ کرنے والے تھے. کسی پر کسی نے ظلم نہیں کیا. امام باقر رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے آگے سے جواب دیا ابو بکر کی جگہ میں ہوتا تو جو فیصلہ انہوں نے کیا میں بھی وہی کرتا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے بھی فیصلے کیے تھے عوام کے لیے، امت کے لیے، اہل بیت کے لیے، کسی بھی فیصلے کو تبدیل نہیں کیا. کفار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. عمر کے دور میں انہوں نے خود کہا کہ ہمیں اس علاقے سے دوسرے علاقے میں جانے کی اجازت دی جائے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ دیا یہ علاقہ چھوڑ دو، بدلے میں دوسرا دور علاقہ دے دیا. چلے گئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ کر افسوس ہوا کہ اے علی وہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، وہ علاقہ ہمیں واپس کر دو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، جو فیصلہ عمر نے دیا میں تبدیل نہیں کر سکتا. اور بھی ہزاروں فیصلے ہیں کہ لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بعض فیصلوں میں بات چاہی کہ ان میں تبدیلی ہو جائے. فرمایا نہیں، جو فیصلے پہلے خلفاء دے چکے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ برحق تھے، درست تھے. تو یہ صحابہ کی آپس میں اتفاق اور محبت تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی صحابہ کی طرح پورے دین پر اتفاق اور محبت سے عمل کرنے